بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 41 ہے اور یہ سبق بھی پچھلے سبق سے ریلیٹڈ ہے، اس کے متعلق ہی ہے، اس سے کوئی الگ نہیں ہے۔ تو آئیے ان اشعار کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے نے کہا۔ یہ کون تھے؟ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ بعض بنی جرم من طی، بعض یعنی بعض شعراء جن کا تعلق قبیلہ طی سے ہے، تو ان میں سے ایک یہ کہتا ہے وقال آخر الا ابلغ خلتی راشدا وصنوی قدیما اذا ما اتصل بأن الدقیق یہیج الجلیل وأن العزیز اذا شاء ذل وأن الحزامة أن تصرفوا لحي سوانا صدور الأسل فإن كنت سيدنا ستنا وإن كنت للخال فاذهب فخل۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں پہلے۔ الا ابلغا، الا ابلغا، اے میرے دوستو، الا ابلغا خلتی، خلتی میرے خلیل یعنی میرے دوستو۔ خلہ یہ خلیل سے نکلا ہے، اور خلیل جانتے ہو کہ دوست کو کہتے ہیں، کہ الا خلتی، اے میرے دوستو، ابلغا پہنچا دو، ابلغ بلغ، بلغ یبلغ اور ابلغ یبلغ ایک معنی تبلیغ کرنا، پہنچانا۔ الا خلتی ابلغا پہنچاؤ، راشدن راشد کو، میرا دوست راشد کو کیا پہنچاؤ؟ یہ بات۔ وصنوی، صن کہتے ہیں حقیقی بھائی یا بیٹا یا چچا یا ہم مثل، یعنی جو ایک ہی جڑ سے نکلی ہوئی شاخوں میں ہو، تو صنون و صنوان، کہ اے میرے دوستو آپ پہنچا دو راشد کو، اور وصنوی اور میرے بھائی کو، بیٹے کو، جو بھی، قدیماً جو پہلے میرا بھائی تھا، اذا متصل تم یہ پیغام پہنچاؤ میرے دوست اور پرانے ہم جولی راشد کو جب وہ مدد طلب کرے، اذا متصل جب وہ مدد طلب کرے، اذا ما طلب المساعدہ طلب المعاونہ، بأن الدقیق یہیج الجلیل، چھوٹا امر یعنی چھوٹا کام بڑے معاملے کو بھڑکا دیتا ہے۔ بأن الدقیق، دقیق کہتے ہیں الصغیر، ویسے دقیق کا معنی تو آٹا ہے، عربی زبان میں آٹے کو کہ جس سے ہم روٹی بناتے ہیں۔ بأن الدقیق، لیکن یہاں پر اس کا معنی صغیر ہے، شیء صغیر، شیء تافہ، شیء بسیط، معمولی سی چیز جو ہے اس سے بھی بڑی بڑی جنگیں بھڑک اٹھتی ہیں، چھوٹے سے معاملے سے کبھی کبھی خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے بأن الدقیق کہ چھوٹا سا معاملہ، یہیج الجلیل وہ بڑکاتا ہے کس کو؟ جلل، جلل، الجلل بمعنی الامر العظیم، مفخم، کوئی بڑا اس سے۔ تو ہاجا، ہم کہتے ہیں نا ہاج البحر، سمندر اپنی طغیانی میں آ گیا، ہاجا یہیجو سرکش ہو گیا، تو یہیج الجلیل یعنی بڑے کام کو وہ بڑکا دیتا ہے، چھوٹے سے بڑا کام بن جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْعَزِيزَ إِذَا شَاءَ ذَلَّ، اور اسی طرح کوئی معزز انسان جب چاہے اپنے آپ کو ذلیل کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَأَنَّ الْعَزِيزَ رَجُلٌ مُعَزَّزٌ فِي قَوْمِهِ قَدْ يَكُونُ ذَلِيلًا بِسَبَبِ أَعْمَالِهِ، تو اس سے یہی مراد ہے۔ آگے دیکھیں وَأَنَّ الْحَزَامَةَ أَن تَصْرِفُوا، حزامہ، حزامہ کہتے ہیں ہوشیاری، دور اندیشی سے کام لینے کو۔ وَأَنَّ الْحَزَامَةَ اور الْأَمْرُ الْحَزْمُ، الأمر السديد، قولا سديدا، والرأي السديد، الأمر المستقيم۔ وأن الحزام وأن العقل ما هو أن تصرفوا لحي، اور حزامت یعنی عقل اور تدبر اور احتیاط کی بات یہ ہے کہ تم اپنے نیزوں کی نوک
ہمارے سوا کسی اور قبیلے کی جانب موڑ دو. ان تصرفوا صرف یصرف پھیرنا. الصرف لغتاً آپ نے پڑھا ارشاد الصرف وغیرہ میں کہ پھیرنا. تو کہتے ہیں وَأَنَّ الْحَزَامَ عقل مندی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے، ان تصرفوا کہ تم پھیر دو، لحی کوئی دوسرا محلہ دیکھو. الحی اس کو کہتے ہیں الاحیاء، الحی کہتے ہیں منطقہ، منطقہ کوئی دوسری کالونی یا کوئی دوسرا شہر، کہ آپ پھیر دو لحی سوانا ہمارے علاوہ کسی اور قوم کی طرف، کالونی کی طرف. صدور الاصل، صدور کہتے ہیں سینے کو، صدر، اصل الرماح، الرماح نیزے، کہ اسی میں تمہاری خیر ہے، عقل مندی ہے کہ تم اپنے نیزوں کی جو نوکیں ہیں اس کو پھیر دو کسی دوسرے قبیلے کی طرف. فَإِن كُنْتَ سَيِّدَنَا سُتَّنَا، چنانچہ اگر تم ہمارے سردار ہو. فَإِن كُنْتَ سَيِّدَنَا، اگر تم ہمارے سردار ہو. سُتَّنَا تو تم ہمارے اوپر حکومت کرو گے. ٹھیک ہے، اگر تم ہمارے سردار ہو تو سرداری کرو یعنی خدمت کرو. وَإِن كُنْتَ لِلْخَالِ، اگر تم تکبر اور خیلاء یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور اسی لیے سرداری کر رہے ہو کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، تو کیا کرو. فَذْهَبْ تو چلے جاؤ. فخل یہاں خل کا معنی ہے کہ غرور، اگر تمہارے میں غرور ہے تو تکبر کرنا ہے تو کرتے رہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یعنی اگر تکبر کے لیے سردار بنتے ہو تو دفع ہو کر جو چاہو تکبر کرو. فَذْهَبْ دفع ہو جاؤ، فخل کرو تکبر، خیلاء. بات سمجھ میں آئی کہ وَإِن كُنْتَ لِلْخَالِ، اگر تم تکبر کے لیے ہمارے حاکم بنے ہو، سردار بنے ہو. فَذْهَبْ تو چلے جاؤ، ہمیں کوئی متکبر نہیں چاہیے سردار اپنا. فخل اور جو پھر کرنا ہے کرتے رہو. لیکن یہاں پر جو مراد ہے نا خادم القوم، اگر آپ ہمارے سید ہیں، ستنا تو کریں ہماری خدمت، یہ مراد ہے کہ سردار خادم ہی ہوا کرتا ہے. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. وقال بعض بنی اسد واقتتل فریقان من قومه، بنی اسد کے بعض شعراء کہتے ہیں، بنی اسد کے یا بعض بنی، یا اگر آپ اس کو مضاف نہیں لاتے تو بنو اسد یعنی اسد قبیلے کے بیٹے، اسد قبیلے کے جوانوں نے کہا. واقتتل فریقان اور دو جب فریقین میں لڑائی ہوئی، من قومه اسی قوم سے. بنو اسد کے قوم میں جب دو گروہوں کی ملاقات، دو گروہوں کے درمیان جنگ چھڑی، جنگ ہوئی، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا. کلانا اخوینا ان یرع یدع قومه، کلا اخوینا، کلا اخوینا ان یرع یدع قومه ذوی جامل دثر وجیش عرمرمی. کلا اخوینا ذو رجال کأنهم اسود الشرى من كل اغلب ضیغمی یا ضیغمی. فما الرشد في ان تشتروا بنعیمکم بئیسا ولا ان تشربوا الماء بالدم. واقتتل فریقانی جب دو گروہوں نے لڑائی کی، علی بئر ایک کنویں پر، ادعاها کل واحد منہما، ادعا یدعی دعویٰ کرنا، جب دونوں فریقین میں سے، گروہوں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کنواں ہمارا ہے اور اس پر ایک لڑائی شروع ہوئی، اس وقت کے اشعار ہیں. تو اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. کلا اخوینا ان یرع یدع قومه، کہ اگر ہمارے دونوں بھائیوں میں سے کوئی ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اس سے کوئی جنگ کی جائے، ان کا سامنا کوئی کرے، راستہ روک لے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اپنی ایسی قوم کو بلائے گا جو بہت اونٹنوں والی اور بڑے لشکر والی ہے. دیکھو کلا اخوینا دونوں ہمارے بھائی ہیں، دونوں گروہ ہمارے اپنے ہیں. ان یرع جب کوئی ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. الروع الخوف، راع یروع، راع الرجل ای خافا، ہابا ڈر گیا، گھبرا. ان یرع یعنی ان یرع هذا القوم، جب کسی قوم کو ڈرایا جاتا ہے، یدعو قومہ تو وہ اپنے قوم کو بلاتا ہے.
کون سا؟ ذوی جامل، ایسی قوم، ذوی جاملی، جامل دثر ای کثیر، جامل کا ترجمہ ہے جو اونٹوں کا ریوڑ ہوتا ہے نا چرواہوں کے ساتھ، ذوی اصحاب، اصحاب جامل، جامل جمل بھی ہے، جمل آپ جانتے ہیں، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، تو اصحاب جامل کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، کثیر جن کے پاس زیادہ ہو، و جیش عرمرم، جیش ان کے ساتھ لشکر ہو، عرمرم عظیم، بہت بڑا لشکر جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو بلاتے ہیں۔ تو آپس میں لڑنے سے کیا فائدہ؟ ہمارے لشکر میں کمی آئے گی، ہم مزید ضعف کا اور یعنی کسر نفسی کا ہم شکار ہو جائیں گے، ہماری عدد میں قلت آ جائے گی، تو آپس میں لڑنے کا کیا فائدہ، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، اب اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ لا اخوینا، دونوں ہمارے بھائی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک قوم سے ان کا تعلق ہے، بنو اسد سے، ذو رجال، یہ ایسے لوگ ہیں، کأنہم، گویا کہ اسود الشرا، شرا جنگل کے شیر جیسے، شرا ایک جنگل کا نام ہے، شرا جنگل میں جس طرح کے بہادر شیر ہیں، کلا اخوینا ذو رجال کأنہم اسود الشرا، گویا کہ وہ شرا جنگل کے کیا ہیں؟ شیر ہیں، اتنے طاقتور بہادر ہیں، من کل اغلب ضیغمی، تو کہتے ہیں کہ مضبوط گردن والے اور سخت کاٹنے والے، اغلب موٹی گردن والے کو کہتے ہیں اغلب، من کل اغلب موٹی گردن والے ہیں، ضیغم کہتے ہیں شیر کاٹنے والا، ایسا شیر جو کاٹتا ہو اس کو کہتے ہیں ضیغم یا ضیغم۔ تو ایسے یہ بہادر ہیں، آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ فمر رشد فی ان تشتروا بنعیمکم، یہ کوئی عقل کی بات نہیں، یہ کوئی رشد کی بات نہیں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں، فمر رشد، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ فی ان تشتروا، کہ تم اختیار کرو یا تم اپنے لیے چنو مصیبت کو نعمت کے بدلے میں، ان تشتروا بنعیمکم، ان تشتروا بخیرکم الشر، تم خیر کے بدلے میں شر کیوں خرید رہے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اشترا یشتری خریدنا، بنعیمکم براحتکم بامنکم بخیرکم الشر، بئیسن، بئیس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے سخت حاجت، سخت عذاب، سخت یعنی حاجت مند، جب انسان زیادہ حاجت مند ہو تو کہتے ہیں وہ بئیس ہے یا باعث ہے، تو ایسی حالت کیوں اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ولا ان تشربوا الماء بالدم، اور کیوں تم یہ پینا چاہتے ہو کہ دوسرے کا خون بہا کر اس کے عوض پانی پینا، خون بہاتے ہو اور پانی پینے کے لیے دوڑ پڑتے ہو، تو کون سا یعنی اہم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اور نہ یہ کوئی دانش مندی ہے کہ تم خون کے عوض پانی پیو، یعنی چین اور سکون کی زندگی جو کہ نعمت ہے اس کو چھوڑ کر جنگ میں مبتلا ہو رہے ہو، کون سی عقل مندی ہے؟ اور ایک دوسرے کا خون بہا کر اس کے عوض پانی پینا یا خون ریزی کر کے پانی پینا کوئی دانش مندی نہیں ہے، لہٰذا آپس میں جنگ و جدل یا خانہ جنگی یا اپنے قوم میں تفرقہ بازی یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات، لہٰذا باز آ جاؤ۔ امید ہے یہ اشعار بھی آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔